بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم آج بات کریں گے جو گزشتہ سال 2025 مئی میں مارکا حق ہوا تھا اور جس انداز سے پاکستان نے انڈیا کو شکست دی۔ انڈیا جو ہے وہ ابھی تک پاکستان کے خلاف جھوٹا اور غلیظ پراپوگنڈا کرنے سے باز نہیں آ رہا، اور خصوصی طور پہ جب سے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ، اس کے بعد سے ایک ملیشیس کمپین پاکستان کے خلاف شروع ہوئی ہے، اور یہ اس حد تک ملیشیس ہے، یعنی انسان کے کہ یہ ایک عام آدمی کے بھی فہم اور سمجھ سے باہر ہے کہ کس حد تک جا کر انڈینز جھوٹ بول سکتے ہیں، ان کی گورنمنٹ جھوٹ بولتی ہے اور ان کا جو میڈیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور بڑے بڑے سینئر اور بڑے اپنے ٹائم کے بڑے بڑے فنیر قسم کے جو ایڈیٹرز رہے ہیں اخبارات کے، وہ بھی کس طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جب مارکا حق ہوا مئی 2025 میں، تو اس وقت پاکستان نے اپنے F-16 طیاروں کو چھپا لیا تھا۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ دیر تک دیکھیں۔ گزشتہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ہماری جو ہے ان کی ویورشپ جو ہے وہ کم رہی۔ آپ سے ہمبل درخواست ہے، کیونکہ آپ ہی ہمارا آل ان آل ہے، سرمایہ ہے آپ ہی، اور یو پیپل آر ویری لائل ٹو اسلام آباد فائلز، اور ہم آپ کے اس حوالے سے شکر گزار بھی ہیں۔ فیصل، پھر انڈین پروپیگنڈا زور پکڑ گیا کہ F-16 طیاروں کو انڈیا کے خلاف استعمال نہ کرنے کا امریکی معاہدہ اگر کرے گا تو امریکہ پابندیاں لگائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، انڈین اور کچھ جو امریکی تجزیہ کار ہیں انہوں نے بہت بڑی زبردست شوگر کوٹڈ کہانیاں بنائی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جو امریکی فورن ملٹری سیلز پروگرام ہے اس کے تحت پاک فضائیہ کے جو F-16 طیارے ہیں صرف ملک کے اندر انسداد دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس میں استعمال ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عراقی F-16 جو ہیں وہ داعش کے خلاف جو ہے وہ انٹرنلی استعمال ہوئے، لیکن کسی بھی ملک خصوصاً انڈیا کے خلاف جو ہے وہ پاکستانی F-16 طیارے استعمال نہیں ہو سکتے۔ جبکہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہا گیا کہ جو AIM-120C5 AMRAAMs ہیں، جو کہ بیسیکلی BVR میزلز ہیں، بیونڈ ویژول رینج میزلز ہیں، وہ بھی جو ہے اس کے استعمال کے حوالے سے امریکی اجازت سے اس کو مشروط کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اب یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مصر، عراق، اردن اور دیگر چند ممالک ہیں جن کے F-16 طیاروں کو بیونڈ ویژول رینج میزلز نہیں دیے گئے، اور اس کو نہ دینے کی بنیادی وجہ جو ہے انہیں اپاہج رکھنا ہے تاکہ خطے کے اندر اسرائیلی بالادستی جو ہے وہ قائم رہ سکے۔ اچھا، اگر ہر معاملے میں امریکی اجازت ناگزیر تھی تو چلے ایک سینیریو ہم تھوڑا سا بلڈ کرتے ہیں کہ تو پاکستان نے جو 27 فروری 2019 کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کیا تھا، تو پاک فضائیہ کے کس لڑاکا طیارے نے انڈین Su-30 MKI اور میگ 21 بائسن کو گرایا اور لندن کو گرفتار کیا، اور آج کا جو گروپ کیپٹن ہے اور اس وقت 2019 میں ونگ کمانڈر ابھینندن تھا، ابھینندن ورتمن، کیسے جو ہے وہ جنگی قیدی بنا؟ کس طیارے نے پاکستان کی 27 فروری 2019 کی کامیابی اور انڈین شکست کے اوپر مہر ثبت کی تھی؟ تو ظاہر ہے پوری دنیا اس چیز کی گواہ ہے، اور خود F-16 طیارہ بنانے والی کمپنی لاکہیڈ مارٹن اور امریکنز جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گواہی دی۔ اس وقت بھی یہ انڈینز نے دعویٰ کیا تھا کہ 60 سال پرانا میگ 21 بائسن جو ہے اس نے پاکستانی F-16 طیارہ گرایا ہے۔ ایک AMRAAM وہ دکھاتے رہے بار بار، اور حالانکہ AMRAAM سے طیارہ گرنے کی تصدیق نہیں ہوتی، اس چیز کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ ان کا طیارہ گرا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ونگ کمانڈر ابھینندن جو ہے اس کو ویر چکر بھی دیا گیا، پتہ نہیں کون سا چکر بار بار دیا گیا، اور یہ چکر بار بار دیے جا رہے ہیں۔ تو امریکی جو ہیں، امریکہ نے اس وقت بھی اس چیز کو مسترد کیا۔ امریکہ نے ایک اپنی ٹیم بھیجی تھی، مانیٹرنگ ٹیم، اور اس مانیٹرنگ ٹیم نے آگے پاکستانی F-16 طیاروں کی باقاعدہ آڈٹ کیا اور تمام طیاروں کی موجودگی کا اعتراف بھی کیا اور اس پہ بیان بھی جاری کیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 27 فروری 2019 میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، ظاہر ہے انڈیا کے خلاف استعمال کیا، 2 طیارے ان کے ٹھوک دیے، اب انڈیا کے یہ 2 طیارے بذریعہ F-16 ظاہر گرائے گئے، تو یہ خلاف ورزی ہو گئی۔ اب اسی سال جولائی 2019 میں اس وقت کی جو پہلی ٹرمپ انتظامیہ تھی،
انہوں نے پاکستان فضائیہ کو لاجسٹک اور جو ہے وہ مینٹیننس کا ایک پیکیج دیا، اور پھر 2025 اور 26 میں امریکی ٹرمپ انتظامیہ نے پھر وہی غلطی دہرائی، اور انہی F-16 طیارے جو کہ بلاک 52C اور D ورژنز ہیں، ان کے لیے جدید مڈ لائف اپ گریڈیشن منظور کی ایک کانٹریکٹ۔ دوسرا کانٹریکٹ 160 کلومیٹر تک فضا سے فضا میں مار کرنے والے AIM-120C8 اور D3 میزلز جو ہیں اس کا کانٹریکٹ بھی جو ہے وہ ایوارڈ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا انہی F-16 طیاروں کے ریڈار سسٹمز اور جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے یا لنک 16 ہے 16، اس کی طویل مدتی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بھی کانٹریکٹ منظور کیا۔ تو یہ 3 مختلف کانٹریکٹس ہیں جو کہ سن 2025 اور 26 میں مارکہ حق کے بعد جو ہے وہ منظور کیے گئے۔ تو یہ جھوٹ کے پلندے گھڑنا اور اس قسم کی فیبریکیٹڈ سٹوریز کرنا چھوڑ دیں، تھوڑا سے بڑے ہو جائیں، اپنی آپ کھلنڈری جو بچپن کی غلط عادتیں ہیں اس کے بعد سے آپ جو ہے وہ بکھلائے ہوئے ہیں، ان غلط عادتوں کو ترک کریں، بہتر ہو جائیں۔ اور باقی جو آپ نے یہ ایک نیا کام گھڑا ہے نا کہ پاکستان کے F-16 طیارے 2025 میں مارکہ حق کے دوران گراؤنڈڈ تھے، تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ بالکل، انڈیا نے جو 27 مئی 2025 کے جو فضائی مارکہ ہے اس میں F-16 پر تو یقیناً پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن آج تک انڈیا کی کسی بھی لیڈرشپ نے یا ان کے کسی بھی جرنلسٹ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ انڈیا جو سموسا بنا رہا ہے، یعنی تیجاز جو اس کا ایئر کرافٹ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، واہ جی واہ، وہ اب تک کڑائی سے یعنی ہینگر سے باہر کیوں نہیں نکلا، ٹفن سے باہر، اور یہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، کیا تھا؟ اچھا، اس میں جو فرسٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مئی 2025 کو 4 روزہ جنگ میں انڈین ایئر فورس کے فرنٹ لائن اور اربوں ڈالر کے فرانسیسی رفال اور Su-30MKI مراج 2000 جیسے طیارے لڑنا بھول گئے اور بالکل خزاں کے پتوں کی طرح ڈھیر اور فنا ہو گئے، تو وہ تیجس کو لانا خودکشی کے مترادف تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رافیل واقعی انڈین فضائیہ کے لیے آپریشنل شاک تھا کہ ان کو اندازہ نہیں تھا، کیونکہ 2019 میں نریندر مودی نے یہ کہا فروری 2019 میں کہ اگر رافیل ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ تو جب رافیل آ بھی گئے تو پھر رافیل آنے کے بعد بھی جو ہوا تو بس پھر وہ ساری دنیا نے دیکھا اور اس کو ظاہر ہے پوری دنیا نے ایکسیپٹ بھی کیا۔ انڈیا کی پوری فضائیہ 2 دن اور 8 اور 9 مئی کو مکمل طور پہ گراؤنڈ ہی رہی ہے۔ مئی 2025 کے مارکے میں حقیقتاً انڈین فورس نے جو تیجس کو چھپا کر رکھا، انہیں پتہ تھا پاکستانیوں کو بھی سموسا بہت پسند ہے، پاکستانیوں کو بھی ایک کھا جائیں گے رافیل کو، تو رافیل کا اشر دیکھ کر تیجس کا اشر دیکھ کر جو ہے ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ اچھا، اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تیجس جیسے ہلکے ناتجربہ کار اور مسائل سے بھرپور طیارے کو اگلے محاذ پر لانا سیدھا پاک فضائیہ کے دسترخوان پہ پیش کرنے کے مترادف تھا۔ پھر تیجا کا الیکٹرانک کاؤنٹر میئر، میرے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے، ساری بات میں کھانے پینے کی کر رہے ہیں یار۔ اس کا کاؤنٹر میئر نظام اتنا کمزور تھا کہ وہ پاک فضائیہ کے جیمرز کے سامنے تیجس جو ہے وہ یقیناً اندھا ہو جاتا ہے، یہ دنیا بھر کے ایکسپرٹس کہتے ہیں۔ اور پھر انڈیا کہتا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی ٹھوکی۔ میں سوجی وہ جو ایک شعر ہے، اس میں جو فیکٹ ہے اپارٹ فرام آل ادر تھنگس، فیکٹ یہ ہے کہ 40 سال سے ہندوستان ایئروناٹیکل لمیٹڈ جو ہے وہ تیجس ایئر کرافٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا، اور نریندر مودی کا میک ان انڈیا پروجیکٹ بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے، کیونکہ تمام تیجس جو ہیں وہ انڈین ایئر فورس ان کو گراؤنڈ کر چکی ہے، اور حال کے پاس یعنی ہندوستان ایئروناٹیکل لمیٹڈ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ انڈین سوشل میڈیا کیوں پاکستان ایئر فورس کے خلاف اور F-16 کے خلاف کیوں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک قسم کا نیم پاگل جو مودی سرکار ہے، وہ اس پہ مئی 2025 کا جو مارکہ حق ہے نا، اور 7 تاریخ کا خاص طور پہ جو پاک فضائیہ کا آپریشن ضرب قرار ہے، وہ اتنا بھاری پڑا ہے کہ پاک فضائیہ کا انڈین فضائیہ کے جو لڑاکا طیاروں کو ظاہر ہے بار بار وہ جو دھوبی پٹکا لگایا ہے
وہ ایسا مظاہرہ ہے کہ انڈین فضائیہ سمیت مودی سرکار ہے نہ صرف وہ پاگل پن کا شکار ہے بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کے اوپر جھٹکوں کا ایک جن چڑھا ہوا ہے، وہ اتر نہیں رہا۔ اور گزشتہ دنوں اصل میں پاک فضائیہ کے ایک سابق لڑاکا ہواباز ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ جو ہے اس میں ایک تجزیہ دیا، اور اس تجزیے میں پہلے آپ سن لیں کہ انہوں نے کہا کیا، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ مودی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے، وہ رافیل کا مطلب کوئی یہ نہیں تھا کہ ڈیکوریشن چاہیے تھا، اس کو پتا تھا کہ 150 کلومیٹر کا میزائل اس پہ لگا ہونا تھا جو ہمارے جہازوں کو مار سکتا۔ F-16 جو پاک فضائیہ کے پاس ہیں وہ تقریباً 70 کلومیٹر کے قریب ہمارا میزائل ہے جو میکسیمم ہے۔ تو اگر آپ 150 کلومیٹر سے دشمن آپ کو مار سکتا ہے تو آپ کو 70 تک تو نہیں جانے دینا، اس سے پہلے وہ آپ کو مار ظاہر ہے۔ تو F-16 ہوا میں تھے، بڑا پورٹنٹ رول کمبٹ بھی ہے، لیجنڈری جہاز بھی ہے، سیزن پائلٹس بھی ہمارے 44 سال ہو گئے ہمارے پاس تقریباً F-16 کو آئے ماشاء اللہ۔ تو بیٹل ٹیسٹڈ جہاز ہے، بہت کام کیا اس نے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اس دن کیونکہ ہم نے رافیل کو ٹارگٹ کرنا تھا اور MiG-29 میراج 2000 Su-30 ٹارگٹ کرنا تھا، اس کی رینج اتنی نہیں تھی۔ اچھا، یہ اب اس پوڈ کاسٹ کے بنیادی طور پہ عمران صاحب، اس پوڈ کاسٹ کے بعد جو بھارتی میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے ان کے جو ٹرولز ہیں وہ پاگل ہو گئے، اور پاکستان پاک فضائیہ اور F-16 طیاروں کے خلاف جو ہے وہ مکمل ایک زہر اگلنا شروع کر دیا، پورا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا اور ہم سب نے سن رکھا ہے کہ پوری دنیا کے جو فضائی افواج ہیں یقینی طور پہ وہ ایک منصوبہ بندی کرتی ہیں، اور ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت ہی پاک فضائیہ نے F-16 طیاروں کو پیچھے رکھا تھا، کیونکہ بڑی سیدھی سی بات ہے، جیسے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے کہا، رافیل کے جو میٹیور جو بیونڈ ویژول رینج میزلز ہیں ان کی رینج 150 کلومیٹر تھی، اور F-16 طیاروں کی جو BVRs کی رینج ہے، میں AIM 120C5 کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت F-16 پہ آپریٹ ہو رہے ہیں، ان کی رینج محض جو ہے وہ 70 کلومیٹر ہے۔ لہٰذا بنیادی جو مقصد تھا پاک فضائیہ کا، اور میں پاک فضائیہ کی لیڈرشپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور یہ بالکل پتھر پہ لکیر ہے کہ بنیادی جو مقصد تھا وہ انڈیا کا غرور توڑنا تھا، یعنی رفال کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ اب رفال کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہم نے بندوبست جو کر رکھا تھا وہ بنیادی طور پہ J-10C ایئر کرافٹس تھے، اور ان کے اوپر لگے ہوئے PL-15 جو بیونڈ ویژول رینج میزلز ہیں، جن کی رینج جو ہے وہ 180 پلس کلومیٹرز یا 200 پلس کلومیٹرز ہے۔ تو اس لیے F-16 طیارے جو تھے 70 کلومیٹر کا جو BVR کا ڈس ایڈوانٹیج تھا، اور ڈس ایڈوانٹیج تھا کم از کم رافیل کے میٹیور کے مقابلے میں، تو اس کو پوری پلاننگ کے تحت پیچھے رکھا گیا ڈیفنس کے لیے، اور J-10C کا جو ہمارے پاس ایڈوانٹیج تھا اس کو فرنٹ لائن پہ لے کے گئے، اور ظاہر ہے کسی بھی فضائیہ کی پلاننگ ایسی ہی ہو سکتی ہے، تو اسی لیے رافیل جو ہیں وہ گرے، اور F-16 طیارے جو ہیں وہ دوسرے ٹیئر کے اندر، یعنی کہ بنیادی طور پہ J-10C اور J-F-17 تھنڈرز جو ہیں یہ فرسٹ ٹیئر میں تھے، انہوں نے آفینسو رول تھا ان کا، جبکہ F-16 کا رول جو تھا وہ ڈیفینسو رول تھا۔ اچھا، اب دنیا کی ساری فضائیہ، کوئی بھی دنیا کی فضائیہ ہے، معذرت انڈین فضائیہ کے علاوہ، تو دشمن کے مقابلے میں یعنی پوری منصوبہ بندی سے جاتی ہے۔ اب اس میں کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں کہ بہترین ہواباز ہوں، جن کی بہترین تربیت ہوئی ہو، بہترین ایکسرسائزز، آپ نے ریئل ٹائم ایکسرسائزز جو ہیں وہ کی ہوئی ہوں، اسی طرح آپ کے طیارے ایڈوانس ہوں، ان کے اوپر ہتھیار جو ہیں وہ بہت ایڈوانس ہوں، حکمت عملی اور ٹیکٹکس یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، پھر ٹیکنالوجی آپ کی، یعنی کہ جو بہترین گھوڑے ہیں ان کو لڑنے کے لیے آپ نے میدان میں اتارنا ہے، اور پاک فضائیہ نے بھی یہی کیا۔ اچھا، مقصد ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ بیسیکلی انڈین غرور جو تھا نا، جو رافیل تھا، اس کا جو گھمنڈ تھا، جو اجارہ داری تھی، اس کو تہس نہس کرنا تھا، اور پاک فضائیہ نے بڑی کامیابی سے رفال جو ہیں اور دیگر انڈین طیارے گرا کے یہ کر دکھایا۔ بھارتی پروپیگنڈا اب کیوں ہو رہا ہے، خاص طور پہ F-16 کے حوالے سے؟ پہلی چیز تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ بنیادی طور پہ انڈیا کا مقصد ہے کہ ایک برتری کا جھوٹا تاثر دیا جائے، اپنے نقصانات، دفاعی خامیاں ہیں، سیاسی اور عسکری قیادت کی نالائکیاں ہیں یا ناکامیاں، ان کو چھپایا جائے۔
इंडियन फिजाइया की जो तरबीती मसाइल हैं, हवाबाजों की पेशवराना सलाहियतों की कमी है, या ऑपरेशनल कमजोरियां हैं, या उनकी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है कम से कम है, गिरती चली जा रही है, तैयारे जो हैं वो आउटडेटेड हैं, हथियार आउटडेटेड हैं, इंटीग्रेशन के मसाइल हैं, वगैरह वगैरह। राफेल और मेट्योर मिसाइलों को फिर बरतर दिखाना है, क्योंकि उनका इस वक्त तकरीबन 170-80 जहाज़ों का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पेंडिंग है। और फिर ये बताना है कि पाकिस्तान से तो इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, अगर आगे है तो भाई आप हारे क्यों, आपके जो है वो तैयारे क्यों गिरे पत्तों की तरह, खुश्क पत्तों की तरह क्यों गिरे। अब इंडिया और इंडियन फिजाइया जो है ये भी याद रखे। दूसरा मैं बल्कि इस यहां पे दूसरा जो मकसद है वो ये है कि 3-4 कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त पाकिस्तान के पेंडिंग है, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया का एक अलायंस है इजराइल के साथ। इजराइल जो है वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के जो F-16 तैयारे हैं उनको कोई अपग्रेड मिले, वो नए जो BVR मिसाइल्स हैं वो हासिल करें, या भी किसी भी किस्म के हवाले से उनके तैयारे 2035-40 तक जो है वो वर्क हॉर्स बन जाएं। तो ये सारी और ये साजिशें इंडिया इजराइल के साथ मिलके भी जो है वो कर रहा है। अभी तक तो उसको नाकामी हुई है, लेट्स सी, देखें आगे क्या होता। दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान के F-16 की अपग्रेडेशन हो जाती है और हमें AIM-120C8 और D3 जो BVR मिसाइल्स हैं वो मिल जाते हैं अपग्रेडेशन के साथ, हमारा लिंक 16 अपग्रेड हो जाता है, सेंसर्स और रेडार्स वगैरह अपग्रेड हो जाते हैं, बाकी जो एवियोनिक्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं, मिशन कंप्यूटर और बाकी चीजें। तो याद रखें 2019 का जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है ना, वो दोबारा दोहराया जा सकता है और 2 की जगह कई तैयारे F-16 आपके शिकार कर सकता है। जरा फिर अपने समोसास या तेजाज लेके आइएगा, फिर उसका हम दस्तरखान पे मजा चखेंगे ये कैसे बने हैं। जब तक इंडियन फोर्सेस जो हैं तीनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगी और अपने शॉर्ट कमिंग्स को सॉर्ट आउट नहीं करेंगी, शायद वो अपने सिस्टम को जदीद खतूत के ऊपर उस्तवार ना कर सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे नए व्लॉग के साथ। देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।